أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، ماہ ربیع الاول کی یہ رونق باسعادت اور پرنور ساعتیں اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمیں عطا فرمائیں، اور اس پر اس کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور شکر ادا کیسے کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کہ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کر دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ، اور اعلان کیا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میری نعمت پر شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر میری نعمت کو جھٹلا دیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو صرف یہ نہیں کہ میں نعمت روک لوں گا بلکہ میرا عذاب بھی بہت شدید ہوگا، عذاب بھی بہت شدید ہوگا۔ اب اسے اگر مزید دیکھیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے میرا شکر ادا کیا، تو شکر جب بھی ادا کیا جاتا ہے کسی نعمت پر، کسی فضل پر، کسی کرم پر ادا کیا جاتا ہے۔ فرمایا قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اس کی رحمت اور اس کی نعمت، ان تمام سے مراد جہاں بھی یہ قرآن میں آئے ہیں، ان تمام سے مراد رسول کائنات کی ذات والا ہے۔ میں لئن شکرتم، تو جو نعمت جیسی بھی نعمت ہوتی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا، شکر ادا کرنا اس نعمت کے حساب سے ہوتا ہے۔ جتنی بڑی نعمت ملے، جیسی نعمت ملے، جتنی بڑی ملے، اس کے حساب سے اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے اللہ رب العزت کا۔ تو مثلاً ایک شخص ہے، اس کی اولاد نہیں، اسے اولاد مل گئی، تو اب اس بے اولاد کو جب سالوں بعد اولاد ملے گی تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اب جو اس کا شکر کا انداز ہوگا وہ ویسا نہیں ہوگا کہ اسے ابتدائی میں اگر اولاد مل جائے تو وہ شکر ادا کرے گا، لیکن اس شکر کے اور کئی سالوں کے بعد ہونے والی اولاد پر جو شکر ادا کرے گا دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوگا۔ اب اولاد ہے، بہت ساری بیٹیاں مل گئی، ہماری خواہش ہوتی ہے بیٹا ملے، اور بہت سارے سالوں کے بعد، کئی بیٹیوں کے بعد بیٹا آ جاتا ہے، تو اب جو نعمت بیٹے کی صورت میں ملی، اب جو وہ شکر ادا کرے گا، اگر اسے پہلی بار ہی بیٹا مل جاتا تو اتنا شکر وہاں ادا نہ کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب ایک نعمت ملتی ہے اور بہت محنت کے بعد نعمت ملتی ہے اور بہت مدت کے بعد محنت ملتی ہے، تو جس طرح کی نعمت ہوتی ہے شکر بھی اسی طرح بڑھ جاتا ہے۔ تو کائنات میں سب نعمتوں کی نعمت، جو اصل میں ساری نعمتوں کا سبب ہے اور ساری نعمتوں کی وجہ بنی ہے، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، آمن بمحمد، میرے محمد پر ایمان لا۔ ابھی رسول کائنات تشریف لائے نہیں ہے، فرمایا آمن بمحمد، میرے محمد پہ ایمان لاؤ، وَأْمُرْ أُمَّتَكَ إِنْ أَدْرَكَهُ مِنْ أُمَّتِكَ فَآمِنُوا بِهِ، اور اپنی امت کو حکم دے کر جا کہ تمہاری امت کا جو جو فرد میرے محمد پر کو پائے اس پر ایمان لاتا جائے، میرے محمد کو پائے اس پر کیا کرے؟ ایمان لاتا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اے عیسیٰ، تجھے معلوم ہے لولا محمد، اگر محمد نہ ہوتے ما خلق تو آدم، تو میں نے آدم کو بھی پیدا نہیں کرنا۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا محمد ما خلقت الجنت والنار،
اور اگر یہ محمد نہ ہوتے تو میں نے جنت اور دوزخ بھی پیدا نہیں کرنی۔ اب اسی ساتھ میں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، شدید ہے۔ اب ادھر فرمایا کہ لولا محمد، اگر محمد نہ ہوتے ما خلقت الجنہ والنار، میں نے جنت اور دوزخ پیدا نہیں کرنی تھی۔ گویا اللہ رب العزت نے رسول کائنات کی تخلیق کی وجہ سے جنت اور دوزخ پیدا کی، اور سبب کیا تھا جنت اور دوزخ کا؟ کہا جو جو اس نعمت کا شکر ادا کرتا جائے گا اسے جنتیں بانٹتا چلا جاؤں گا، اور جو اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ جہنم کا حقدار ٹھہرے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں نے تخلیق کیا عرش، کہ میں نے خلقت العرش، میں نے عرش کو جب تخلیق کیا، فد تربا، تو یہ لرزنے لگا، اس میں زلزلہ آ گیا، ہلنے لگا، لڑکھڑانے لگا، تو فکتبت علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ ہچکولے کھانے لگا، اسے میں نے پانی پہ تخلیق کیا، خلقت العرش علی الماء، میں نے پانی پہ عرش کو بنایا، اور یہ عرش کی کشتی ڈولے کھانے لگی، ہچکولے کھانے لگی، لڑکھڑانے لگی، ہلنے لگی، اس پہ لرزہ طاری ہو گیا، بے چین ہو گئی۔ فکتبت علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے اس پر کیا لکھ دیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فسکنا، تو اسے سکون آ گیا، اسے سکون آ گیا۔ یہاں بہت ساری باتیں ہیں، گویا رب کے عرش کو بھی قرار ملتا ہے تو مصطفیٰ کی نام سے ملتا ہے، محمد نام سے ملتا ہے۔ تو گویا انسان اگر ہم بے چین اور بے قرار ہیں، پریشان حال ہیں اور بد حال ہو چکے ہیں، الجھنیں ہر طرف سے ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے عرش پہ محمد نام لکھ کر عرش کو تسکین دے کر یہ بتا دیا کہ لوگوں تمہاری ذات تو اور بہت دور کی بات ہے، مجھے خود اپنے عرش کو سکون دینا ہو تو محمد نام لکھ دیتا۔ تو گویا سکون پانا ہو، تسکین پانی ہو، آرام پانا ہو، راحتیں پانی ہو تو محمد نام جپا کرو، لکھا کرو۔ اپنے دل کی تختی پہ محمد نام لکھ دو، تسکین پا جاؤ۔ دل کی تختی پہ محمد نام نقش کر دو، تمہیں راحت مل جائے گی۔ تو یہ جتنی پریشانیاں اور الجھنیں ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے ابھی دل کی تختی پہ محمد نام لکھا نہیں ہے۔ اور لکھنا کیسے تھا؟ ہمارا نعرہ ہوتا ہے جوانیاں لٹائیں گے، ہمارا نعرہ ہوتا ہے غلامی رسول میں موت بھی، اور جب یہ نعرہ لگتا ہے تو ہم بڑے مچلتے ہیں، ہاتھ لیتے ہیں اوپر، اچھل اچھل کر کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر دل کی تختی پہ ہم نے نام لکھا نہیں ہے۔ اگر لکھا ہوتا، اگر یہ نام لکھا ہوتا تو آج مسجدیں ویران نہ ہوتی، اگر نام لکھا ہوتا تو ہمارے اپنے ہم سے ناراض نہ ہوتے، اگر یہ نام دل کی تختی پہ لکھا ہوتا تو غیبت، چغلی، حسد، اناد، بغض، نفرت یہ چیزیں ہمارے پاس نہ ہوتی۔ اگر اس تختی پہ نام لکھا ہوتا، اگر اس تختی پہ نام لکھا ہوا ہوتا تو آج ہم میں جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، دجل، فریب یہ ہمارے اندر نہ ہوتے۔ اگر یہ نام ہم نے لکھ لیا ہوتا تو آج ملاوٹ والی یہ جو غلاظتیں ہیں ہم میں نہ ہوتی۔ یہ ساری بیماریاں کیوں ہیں؟ یہ سارے نام کیوں لکھے ہوئے ہمارے دل کی تختی پر؟ اس لیے کہ ہم نے اس تختی پہ محمد نام لکھا نہیں ہے، محمد نام لکھا نہیں ہے، اس لیے ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول۔ موت بعد میں آئے گی، پہلے زندگی غلامی رسول کی طرح گزارنی سیکھیں، اپنی زندگیوں کو غلامان رسول کی طرح گزارنا سیکھیں، پھر جب موت آئے گی تو وہ پھر موت نہیں رہے گی، وہ موت بھی حیات بن جائے گی، وہ موت بھی زندگی بن جاتی ہے۔ اگر بندہ جیتا رہے مصطفیٰ کی
غلامی میں، اور غلامی میں جیے گا تب جب دل کی تختی پہ کیا لکھا ہوگا؟ محمد نام لکھا ہوگا۔ اور میں نے کہا یہ صرف لکھنا نہیں ہے کہ وقت ایک آدھا لمحہ آئے زندگی میں کوئی ہمارے جذبات کو ابھار دے اور ہم کہیں جی موت بھی قبول ہے، تو اس سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ زندگی، جس زندگی میں اگر دل کی تختی پہ نام محمد نہیں لکھا تو وہ زندگی ہی فضول ہے، وہ زندگی ہی فضول ہے۔ اور اگر زندگی فضول گزر گئی تو موت آ بھی گئی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ موت وہ مانگا کریں، یہ جو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ وہ موت نہیں جب اسرائیل آتا ہے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرو، اور مرنے سے پہلے موت تب آتی ہے جب انسان کی اپنی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور سب کچھ محبوب کے حوالے ہو جاتا ہے۔ سب کچھ موت یہ ہے، موت یہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اپنے نفس اور اپنے خواہشات کو مارنا ہے، یہ موت قبول ہے۔ یہ نہیں کہ مر جائیں گے اور مٹی میں چلے جائیں گے، زندہ رہو اور اپنی خواہشات کو مار دو، اپنے نفس کی خواہشات کو مار دو، اپنی میں مار دینی ہے اور اپنے آپ کو محبوب کے حوالے کر دینا ہے، اپنے آپ کو محبوب کے حوالے کر دینا ہے۔ اب قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہے، اور بطور خاص جو اعتراض کے لیے اہل سنت والجماعت پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی قرآن میں ہے کہ اللہ کا رسول خود فرماتا ہے میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو ہم کہتے ہیں اور دلیلیں دیتے اور دلیلیں دیتے، مگر اس کا جواب کیا ہے کہ محبوب کیوں کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہے وہ محبوب جسے رب تعالیٰ نے کل اختیارات دے رکھے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے پہلے دن عطا کر دی تھی، مجھے پہلے دن عطا کر دی اور مجھے مختار بنا کر بھیج دیا ہے، اور فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضی، اختیار اتنا دیا ہے کہ جب تک محبوب راضی نہیں ہوگا خدا راضی نہیں ہوگا۔ اتنا اختیار دینے کے باوجود اگر مصطفیٰ کہیں کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو سوچنا پڑے گا کہ مصطفیٰ کہاں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں، کہاں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں۔ تو دوستان ذی وقار، یہ وہ موت ہے جو اپنے آپ کو مارنا ہے، تو پھر مقام یہ ہوتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ وہ موت کیا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، مجھے کیا پتا قیامت کب آئے گی، کل کون پیدا ہوگا، مجھے کیا پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، بارش کب ہوگی۔ یہ آقا کریم یہ بات اس وقت کہتے ہیں جب اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر کے شان محبیت میں آ جاتے ہیں اور رب کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ محب بن کر جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں میرا تو سب کچھ محبوب کے حوالے ہے، مجھے کیا خبر، میری جان کا مالک تو وہ کھڑا ہے، میری جان کا مالک تو وہ ہے، میں تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ کیوں کہ یہ ساری جان بھی کس کے حوالے ہو گئی؟ محبوب کے حوالے ہو گئی۔ تو جب محب اس مقام پر پہنچ جائے کہ اس کی جان محبوب کے حوالے ہو جائے تو محبوب پھر محب بن کر کہتا ہے بھلا سوف یؤتیک ربک فترضیٰ، تو نے اپنا سب کچھ محبوب میرے حوالے کر دیا ہے، تو اب میری رضا تیری رضا کے حوالے ہے، جو چاہتا جائے گا ویسے کرتا جاؤں گا، ویسے کرتا جاؤں گا۔ یہ الجھن شاید بہت سارے لوگوں کی ٹھیک ہو گئی ہو، بہت ساری یہ الجھن ہوتی ہے کہ ادھر قرآن میں لکھا ہوا میں تو کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوں، اور ادھر ہے کہ ساری جو کنجیاں ہیں کس کے پاس ہے؟ محبوب کے پاس ہے۔ تو یہ کیا ہے قرآن کریم میں؟ تو ایسی چیز تو آ نہیں سکتی جو ایک دوسرے کی متضاد ہو۔ تو کیا ہے؟ ایک طرف شان محبیت ہے، آقا محب بن کر بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف محبوب بن کر بات کر رہے ہیں۔ جب محب بن کر بات کریں تو جان بھی رب کے حوالے ہے اور خود مالک نہیں ہے، اور جب محبوب بن کر بات کرتے ہیں تو جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ جب محب بن کر بات کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت، جسے تو چاہے اسے تو ہدایت نہیں دیتا۔ کیوں کہ ابھی تجھ میں تو ہے اور ادھر میں ہوں، جب تک تو اور میں ایک نہیں ہوتے
اس وقت تک کچھ بھی بننے والا نہیں ہے۔ اور جب آقا اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو فرماتا ہے اللہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، محبوب اب آپ ہی ہیں جو ہدایت کی طرف بلانے والے ہو۔ تو ایک وہ جگہ ہے جہاں کا آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ ایک طرف میں ہوں اور ایک طرف تم ہو۔ جب یہ تو اور میں کے فرق مٹیں گے تب بات بنے گی۔ تو جب یہ فرق مٹتا ہے تو اللہ فرماتا ہے انکا، بے شک تو ہی ہے، لتہدی، جو ہدایت دیتا ہے الی صراط مستقیم۔ اب ہدایت کون دیتا ہے؟ اصل میں ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور اللہ کیا فرما دیتا ہے؟ فرما رہا ہے محبوب سے، کیونکہ اب وہ محبوب بن گیا۔ پہلے محب بنا اور اس محبت میں کمال تک پہنچا تو اللہ نے محبوب بنایا اور کیا کیا؟ انکا لتہدی، محبوب میں نہیں دیتا، تو دیتا ہے۔ میں ہدایت نہیں دیتا، تو دیتا ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر صحابہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت لے رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جو دیکھنے میں تیرا ہاتھ ہے وہ تیرا نہیں، وہ تو اللہ کا ہاتھ، وہ تو اللہ کا۔ ایسا ہے ایک دوسرے میں، ایک دوسرے کی ذاتوں میں ایسا، میں کہوں اگر لفظ کے گم ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ کون ہے اور وہ کہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا، یعنی اللہ ہی جانے، اللہ ہی۔ میں تو پھر کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ جب محبوب بندہ بن جاتا ہے اور محب خالق کائنات ہو اور مالک کائنات ہو تو محبوب بھی مالک کائنات ہوتا ہے، کیونکہ محب کی ہر شے محبوب کی ہوتی ہے، محب کی ہر شے محبوب کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ اگر محب ہوتے تو مالک نہ ہوتے، جسے قرآن نے بھی کہا، مگر اب محبوب ہو گئے تو کیا ہو گئے؟ مالک ہو گئے۔ محبوب ہو گئے تو مالک ہو گئے۔ کہتے ہیں میں تو اب جب شان محبوبیت کی اس کمال تک پہنچ گئے، شان محبیت کے، تو کہا اب حبیب ہو گئے، اور پھر جب حبیب ہو گیا تو مالک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مالک۔ سب کچھ محبوب کا ہوتا ہے، سب کچھ۔ یہ آسان سا سادہ سا جملہ ہے، ہماری پریکٹیکل لائف میں بھی یہی ہوتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ جو ہمیں محبوب ہے وہ بھی اگر ضد کرے تو ہم اپنا موبائل جو 50-60 ہزار کا ہوتا ہے وہ بھی اسی کو دے دیتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے بچے نے ابھی گرا دینا ہے، توڑ دینا ہے، نقصان ہو جائے گا، لیکن کیونکہ وہ ہمیں محبوب ہے ہم اسے، بات سمجھ آ گئی ہوگی، یہ بات سمجھ آ گئی، تو ہم اپنی قیمتی شے اپنے محبوب کو، اپنے بیٹے کو، بچے کو، بچی کو دے دیتے، باوجود اس کے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے یہ گرائے گا اور ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ تو ہماری محبت ہے اپنی اولاد کے ساتھ، رب کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہو، رب کو۔ تو اس لیے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور قرآن کریم میں یہ جو میرا تیرا ہے، محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا، 200 سے زیادہ آیات اس پر دلیلیں ہیں۔ کتنی آیات؟ یہ صرف شعر نہیں ہے، یہ آیات کی تشریح ہوتے ہیں، 200 سے زیادہ آیات ہیں اس پر۔ اور ابھی میں نے آیت پڑھی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو دیکھنے میں مصطفیٰ کا ہاتھ ہے حقیقت میں اللہ فرماتا ہے، یہ حقیقت میں ید اللہ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ حقیقت میں کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو دوستان ذی وقار، جب انسان محبیت میں کمال کو پہنچتا ہے تو پھر اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے، پھر مرضی بندے کی چلتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی آئے۔ ہماری خودی کیا اچھا میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کس سے اس نے لڑائی مول لے لی ہے۔ پنجابی جب سڑی گلا ذرا اور ہونی ہے وہ میں نہ
اچھا میرے ساتھ اس نے کس سے ٹکر لی ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اسے میں بتاؤں گا. ہم اسے خود ہی سمجھتے، ہم اسے، یہ خود ہی نہیں ہے. یہ جب بندہ ایسا کہتا ہے تو وہ کائنات کا کمزور ترین انسان ہوتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں ہم کائنات کے طاقتور ترین، اور اس وقت یہاں کے جگہ ہیں، وہ جگہ نہیں ہوتا، وہ جگہ ہوتا ہے. وہ جگہ نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ جگہ ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں رہتا، جھاگ بھی نہیں ہوتا. کائنات کا کمزور ترین انسان وہ ہے جو اپنے آپ پر غصے پر قابو نہ پا سکے. سب سے بڑا طاقتور شخص وہ ہے کہ اس کے پاس ساری طاقتیں ہوں، مگر جب خلاف عقل بات ہو، خلاف مزاج بات ہو، تو اس پر وہ صبر کرے. اس سے بڑا طاقتور شخص کو نہیں جو اپنے نفس پر قابو پا لے. اپنے آج تھانے اور جیلیں بھری ہوئی ہیں ان لوگوں پر، یہ سارے لوگ کیا ہیں؟ وہ جی ماں گال کٹھی سے اس پر بھری ہوئی ہے. تو جواب میں آپ نے کیا کیا؟ جی میں وقت کے کرنا ہے، میں فیر سے دے مارا. تو ہم یہ کرتے ہیں، اور یہ کمزور ترین شخص، کمزور ترین شخص ہے. تو مضبوط شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پاتا ہے. فرمایا خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی ایسی پیدا کر کہ بس وہ رہے، تو نہ رہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. اور اپنی پہچان کیا ہے؟ میں تو کچھ بھی، میں تو یہ پہچان ہے. یہ نہیں کہ میں بڑی شے ہوں، اپنی پہچان ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ پہچان ہے. اپنی نفی کر دو پہچان، مطلب اپنی نفی کر. قرآن کریم میں بتایا نہیں ہے کہ تجھے میں نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے تو نے؟ ایک قطرے پلید سے پیدا کیا ہے جو کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا پلید، جسم پر لگ جائے تو جسم پلید. یہ خود ہی ہے کہ پتہ چلے کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے. کیا ہے میری حیثیت؟ کہ ایک قطرے سے پیدا ہوا اور وہ بھی ناپاک قطرہ ہے. اور آج میں اتنا بڑا بت بن کے اللہ رب العزت سے الجھتا پھر رہا ہوں، خصیم و مبین، اس سے لڑائیاں کرتا ہوں. تو جو ہماری تخلیق ہے پتہ چل جائے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں. ہم جو اشرف المخلوقات بنے ہیں تو اس کی غلامی کے صدقے بنے. ہم جو اشرف المخلوقات بنے ہیں اور احسن تقویم ہے تو مصطفیٰ کے صدقے بنے. لولا محمد، لولا محمد ما خلقت آدم، محمد نہ ہوتے تو ہم نے ہونا تھا، آدم نے نہیں ہونا تھا. آدم کو یہ وقار آدمیت اور انسانیت ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے. آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے کیا. اور میں نے آیت پڑھی بَإِنَّهُ من سلیمان، سلیمان کی طرف سے یہ خط آیا ہے، بلکہ بلقیس کہتی ہے، تفصیل کی طرف نہیں جاتے. کہا بَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سلمان نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دوستان عزیز وقار، سلمان نے بسم اللہ کیوں رکھا؟ قرآن کی کم و بیش 6000 آیات، قرآن کریم کے شروع میں یہ بسم اللہ کیوں رکھی گئی ہے؟ کیوں رکھی گئی ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کیوں رکھی گئی؟ اور سلمان نے جب یہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیوں لکھا تھا؟ اگر میری حدیث یاد ہے، لولا محمد ما خلقت آدم، محمد نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتا، اور محمد نہ ہوتے تو سلیمان کا یہ روب بھی کسی پر نہ ہوتا، روب بھی کسی پر نہ ہوتا. اب بسم اللہ لکھ کر حضرت سلیمان سبا کی ملکہ بلقیس پر اپنا روب چڑھا رہے ہیں، اپنا روب چڑھا رہے ہیں کہ تجھے خبر نہیں میں وہ سلیمان ہوں جس کا اللہ بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے. اب اللہ کرے ایسا وقت ہو کہ میں رحمان اور رحیم تک پہنچ سکوں. تو اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام بسم اللہ لکھ رہے ہیں، اور جب یہ بسم اللہ پڑھی بلقیس نے، اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا یہ سلیمان ہے، سلیمان ہے کوئی بادشاہ، اور اس نے خط لکھا ہے انہو من سلیمان، سلیمان کی طرف سے یہ لیٹر آیا ہے، اور وہ کہتا ہے، آغاز کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جو کچھ ہے اسی میں، جو کچھ ہے اسی میں۔ اور قرآن کریم کی یہ سورہ نمل کی 27ویں سورت کی 30 نمبر آیت ہے، بسم اللہ، اور 6666 آیات ہیں کم و بیش، یہ 6000 کر دیں، بعض لوگوں نے 5000 سے کچھ کہا، مگر جتنی بھی ہے ہزاروں کی تعداد میں یہ جو آیات ہیں، قرآن کے شروع میں اس آیت کو کیوں رکھ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیوں رکھ دیا؟ اب پوچھتے ہیں، بندہ شروع کرتا ہے قرآن کو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آیت کو لکھا، اس آیت کو لکھا، اور یہ آیت بعد میں قرآن کا حصہ بنی، یہ لائن حصہ بنی، کیونکہ یہ لائن شروع سے آ رہی ہے، یہ آیت شروع سے آ رہی ہے، اللہ اور محمد شروع سے آ رہے ہیں، عرش کو بھی تو انہی ناموں سے سکون ملا ہے، تو یہ کیوں لکھا اور یہاں شروع میں کیوں ہے؟ کہا بسم اللہ، اللہ نام شروع کرو، اسم نام سے شروع کرو، کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے، کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے شروع کرو۔ کون اللہ؟ بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم تو کبھی لات کہتے ہیں، کبھی منات کہتے ہیں، کبھی عزا کہتے ہیں، کبھی حبل کہتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں ہمارے تو بت ہیں، ہم تو ان کے نام سے مانگتے ہیں، یہ کون ہے اللہ جس کے نام سے شروع کرانے کی تلقین کی جا رہی ہے؟ تو اللہ نے پھر تعارف کروایا، الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر ذہن میں سوال آیا، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے، نہایت مہربان ہے، یہ جو رحمت ہوتی ہے، یہ جو وصف رحمت ہے اس کے اندر، اللہ کے اندر، وہ وصف رحمت ہے کیا؟ وہ وصف رحمت ہے کیا؟ تو اللہ رب العزت سے جب سوال کیا، انسان کے ذہن نے سوال کیا کہ مولا تو رحمان اور رحیم ہے، تو نے کہا اللہ کے نام سے شروع کرو، اب کہا اللہ کون ہے؟ تو کہا وہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر کہا کہ وہ ذات جس میں صفت رحمت موجود ہے، اب یہ تو بتاؤ کہ وہ رحمت ہوتی کیا ہے؟ رحمت ہوتی کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اعلان کیا، بڑی واضح آیت ہے قرآن کریم کی، اکثر پڑھتے ہیں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ میں نے محمد، اپنے محبوب محمد کو کیا بنا کر بھیجا؟ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ گویا اللہ نے فرمایا میں رحمان اور رحیم ہوں۔ تو سوال کیا کہ وہ رحمان اور رحیم، اس میں جو صفت رحمت ہے وہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرا محمد ہے، میرا محمد ہے۔ کون ہے وہ؟ میرا محمد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا اپنے محبوب کے نام سے۔ اب بڑی عجیب سی بات ہے، اللہ کیا ہے؟ اللہ رحمت نہیں ہے، اللہ کون ہے؟ رحمان ہے اور رحمت نہیں ہے۔ رحمت کون ہے؟ اللہ رحمت نہیں ہے، اللہ رحمت نہیں، کہیں قرآن میں مل جائے تو بتا دیں، حدیث میں مل جائے تو بتا دیں۔ اللہ رحمت، اللہ کون ہے؟ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمت کون ہے؟ رحمت کون ہے؟ مصطفیٰ کی ذات۔ رحمت کون ہے؟ اب اللہ کی صفت ہے رحمان، رحمت والا ہونا، رحمان بہت زیادہ رحمت والا ہونا، اور رحیم ہمیشہ رحمت والا ہونا، مگر وہ جو رحمت ہے جس کی وجہ سے وہ بہت بڑا رحمان ہے اور ہمیشہ رحیم ہے، وہ رحمت مصطفیٰ ہے۔ وہ رحمت کون ہے؟ مصطفیٰ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اب حدیث آقا نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے لولاکا لما اظہرت الربوبیہ، محبوب تو نہ ہوتا تو میں نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرنا تھا۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، یعنی ہم جو پل رہے ہیں مصطفیٰ کے صدقے پل رہے ہیں، مصطفیٰ کے صدقے پل رہے ہیں۔ کہا میں پالنے والا نہ ہوتا، کیونکہ پلنے والے ہی نہ ہوتے اگر محبوب تو نہ ہوتا۔ تو اللہ کی یہ صفت ربوبیت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، اور اللہ کی صفت رحمانیت اور رحیمیت نہ ہوتی اگر مصطفیٰ رحمت نہ ہوتے۔ تو یہ اوصاف جو اللہ کے ہیں، یہ اوصاف مصطفیٰ کے سبب سے، سمجھ آئی بات کی؟ یہ جو وصف اور یہ جو خوبیاں ہیں اللہ کی، یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ مصطفیٰ کی وجہ سے۔
کس کی وجہ سے؟ مصطفیٰ کی وجہ سے. اور یہ ساری کائنات لولاک لما خلقت الافلاک، میں کیونکہ رب نہ ہوتا، کیوں کہ افلاک ہی کوئی نہ ہوتے، کوئی پلنے والا نہ ہوتا، تو میں نے اپنا پالنا ظاہر کیسے کرنا تھا؟ پالنا بھی ظاہر نہ کرتا تو رب بھی نہ ہوتا. ظاہر ہے کوئی پلنے والا نہ ہوتا تو پالنے والا ہوتا. ٹھیک ہے، جس کی میں مثال دے دوں، اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ باپ ہو سکتا ہے یا ماں ہو سکتی ہے. اگر اس کے گھر میں اولاد ہی نہیں ہے تو اسے آپ ماں نہیں کہہ، جتنی بھی اچھی عورت ہو یا جتنا بھی اچھا مرد ہو، آپ اسے باپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اولاد ہی نہیں. تو رب نہیں کہہ سکتے تھے، اور کہنا کس نے تھا؟ رب کہنا کس نے تھا؟ جب تھا ہی کوئی نہیں، جب تھا ہی کوئی نہیں تو اللہ تو تھا نا. اللہ تو، اب ایک بات اگر میں کہہ دوں کہ اللہ تو اللہ ہے، مگر اس کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری صفات مصطفیٰ کی وجہ سے. جتنی بھی صفات ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ رسول کائنات کی وجہ سے. اب دو طرح کی صفات ہیں اللہ کی، ایک میں نرمی اور رقت ہے، پیار ہے، محبت ہے، رحمت ہے، شفقت ہے. دوسری طرف قہار ہے، جبار ہے، شدید العقاب ہے. اب عذاب علیم بھی ہے، عذاب مہین دینے والا بھی ہے، سریع الحساب بھی ہے. اس طرف شدت بھی ہے اور ایک طرف نرمی بھی، ایک طرف نرمی بھی ہے. یہ دونوں اوصاف اللہ میں ہیں. اللہ نے اپنی ذات میں دونوں اوصاف رکھے ہیں، مگر محبوب کی ذات میں صرف ایک طرح کے وصف رکھے ہیں جس میں نرمی ہی نرمی ہے، پیار ہی پیار ہے، رحمت ہی رحمت. پیار ہی پیار ہے اور رحمت ہی. اسی لیے اللہ نے اپنے آپ کو رحمت نہیں کہا، اپنے آپ کو رحمان کہا ہے. اور محبوب کی باری آئی تو رحیم کہا ہے. اسی لیے وہ کسی نے کہا تھا، خدا جس نو پکڑے چھڑاوے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. کیوں کہ خدا پکڑ لے تو ادھر رحمت موجود ہے، وہ رحمان ہے، ادھر رحمت موجود ہے. ہاں اگر رحمت ہی پکڑنے پہ آ جائے، رحمت ہی پکڑنے پہ آ جائے تو پھر کون چھڑائے؟ تو رحمت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ پکڑتی نہیں. رحمت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ پکڑتی. رحمان کا خاصہ ہے کہ وہ قہار بھی ہو سکتا ہے. اب ماں باپ اولاد سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مگر اگر کوئی غلطی کرے تو وہی ماں اور وہی باپ جو پیار کرتا ہے اسی کے لیے کماتا ہے، جیتا ہے، زندگی کے سانسیں لیتا ہے اسی کے لیے، اولاد کے لیے. مگر اولاد غلطی کرے تو باپ مارتا بھی ہے، ماں ڈانٹتی بھی ہے. تو اللہ رب العزت رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مگر غلطی کریں تو قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. جہنم بھی بنا دی، شدید العقاب بھی ہے، عذاب مہین بھی دیتا ہے، عذاب علیم بھی دیتا ہے، عذاب عظیم بھی دیتا ہے، اور بہت جلد وہ غصے میں آ جاتا ہے. سریع الحساب بھی ہے، فوراً حساب لیتا ہے. کدھر گیا تھا؟ جیسے ہم لیتے ہیں اپنی اولاد، کدھر گیا تھا، کدھر نکلا تھا، تو وہ جو حساب لے گا وہ الگ بات ہے کہ وہ بھی محبتی کے سبب سے ہوتا ہے، وہ بھی محبتی کے سبب سے. اگر اس نے محبت کو درمیان میں سے نکالنا ہوتا تو محبوب کو کبھی رحمت بنا کر نہ بھیجو. محبوب کو کبھی رحمت بنا کر اس نے بھیجا ہی اس لیے ہے. کوئی شخص پڑھ رہا تھا علامہ اقبال کے سامنے نعت پڑھ رہا تھا اعلیٰ حضرت کی زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. تو یہ شعر پڑھتے وہ پڑھ رہے تھے تو علامہ اقبال وہاں بیٹھتے، وہ کہتے ہیں اب ایک شعر میری طرف بھی پڑھ، میری طرف سے بھی ایک شعر پڑھو. اور وہ کیا ہے کہا علامہ اقبال نے؟ وہ کہا کہ تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. لگائے خدا اور بجھائے کون؟ محمد. تماشا تو دیکھو، تماشا یعنی ایک کھیل بنا ہوا ہے. محبوب کو رحمت دے کر بھیج دیا کہ میں پکڑوں گا، تو چھڑا لے، تو چھڑا لینا. اور آقا فرماتے ہیں قیامت کے روز میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں گا، لوگ آئیں گے میرے امتی اور میں دیکھوں گا ان کا نامہ اعمال، ان سے لوں گا، پوچھوں گا کدھر جا رہے ہو؟ عرض کریں گے آقا اعمال بد تھے اور جن کے سبب یہ جہنم کی ٹکٹ ملی اور ہم جہنم میں جا رہے ہیں. آقا فرمائیں گے یہ ذرا مجھے دکھا. آقا اس سے وہ لے لیں گے
پھاڑ کر ساتھ ڈسٹ بن پڑی ہوگی ٹوکری اس میں ڈال دیں گے اور ایک نیا پروانہ لکھ کر دیں گے کہ میرے امتی جا جنت کے دروازے پہ جا کر کھڑا ہو جا، میرا انتظار کر، اکٹھے جائیں میرا انتظار کر، وہاں اکٹھے جائیں گے۔ تماشا تو دیکھو، تماشا تو دیکھو، جہنم کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ یہ محمد ہے، یعنی آقا کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا۔ قہار کبھی نہ کر سکتا ہے، جبار نہ کر سکتا ہے، مگر جو سراپا رحمت ہو اس کے منہ پر کبھی نہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ ملتا نہیں کیا کیا تو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا تو جہاں کو تیرے در سے، ہاں ایک لفظ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں۔ ہر چیز ہے، بندے کو صرف نہیں ملتی تو نہیں، ہر چیز ملتی ہے، یہاں نہیں ملتی تو نہیں۔ تو یہ وہ دربار ہے اللہ رب العزت نے یہ دیا۔ اب بسم اللہ کی طرف آتے ہیں کہ تجربہ ہے، شروع کر اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ اور رحمان اور رحیم یعنی یہ وصف رحمت کون ہے؟ مصطفیٰ کی ذات۔ کون ہے؟ مصطفیٰ کی ذات۔ اب ترجمہ ذرا اسے اپنے حساب سے کر لیں تو کوئی اللہ رب العزت فرما رہا ہے، قرآن کھولنے لگا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرنے لگا ہے، اچھی بات کرنے لگا ہے، تو شروع کر اس اللہ کے نام سے جس نے تجھے محمد عطا کیا، سبحان اللہ، جس نے تجھے محمد عطا کر دیا۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، کہاں رکھا ہے قرآن میں، تو بے دھڑک کہیں کہ قرآن ابھی شروع نہیں ہوتا کہ رب پہلے اپنے محبوب کا میلاد منواتا ہے، سبحان اللہ، میلاد منواتا ہے، اور اس کے بعد لکھا سورہ فاتحہ آ گئی۔ اب قرآن کریم کی 114 صورتیں، سورت فاتحہ کو شروع میں رکھنے کا سبب کیا ہے؟ اس کا نام ہے فاتحہ۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی۔ گویا اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بندے، پہلے میرے محبوب کا میلاد بنا، پھر میں تجھ پر اس قرآن کے راز کھولوں گا، سبحان اللہ، اس قرآن کے راز کھولوں گا۔ آج قرآن ہم پر راز نہیں کھولتا، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کو پہچانا نہیں ہے۔ اب قرآن کریم کی یہ آیت ہے سورہ نمل کی 27ویں نمبر پر یہ صورت ہے، 30 نمبر اس کی آیت ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں، بے شمار آیات ہیں جو الحم سے لے کر والناس تک ہے ہی مصطفیٰ کی توصیف۔ یہ ہے ہی قرآن کیا ہے؟ ہم نے جب کھول کے الحم سے قرآن دیکھا، تاب والناس محمد کا ثنا خوان، یعنی اگر بندہ عشق کے سمندر میں ڈوب کر قرآن کو پڑھے تو الحم سے والناس تک مصطفیٰ کی توصیف و ثنا کے علاوہ کچھ اس میں ہے ہی نہیں۔ یہ نعت کی کتاب ہے، اور جسے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، زیراں زبراں، یاد ہوگا، زیراں زبراں شداں مداں شان نبی بھی چاہیاں تے آما لوگاں خبر نہ کائی خاصا رمضہ پائے۔ خاص اگر رمز پا لے نا، خاص وہ رمز پاتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ الحم سے لے کر والناس تک محمد سب کچھ کیا ہے؟ محمد ہے، محمد ہی محمد ہے۔ اور دیکھیں بڑی خوبصورت بات، ہماری توجہ نہیں، میں ایک بڑی مشہور آیت پڑھ رہا ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ لوگوں تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے، میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اپنے آپ کو رسول کائنات کے اسوہ کے مطابق ڈھال لو، پھر دیکھو رب کی نگاہ کرم کس طرح ہوتی ہے، نگاہ رحمت کس طرح ہوتی ہے۔ اس رحمت للعالمین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ تو وہ رحمان اور رحیم تم پر کتنی رحمت کرے گا، کتنی رحمتیں برسیں گی، اور رحمتوں کی برسات کیسے چھما چھم تم پہ برستی ہے۔ تو اسوہ حسنہ کو اپنائیں۔ اور یہ قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، ہم دین اسلام کو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تیسری چوتھی پانچویں سے جب بچے پڑھنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، تو یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، تو پھر قرآن کیا ہوا؟ مکمل نصاب حیات کہہ رہا ہے، مکمل نصاب حیات ہے۔ اور ہم نے کہا کہ یہ مکمل جو نصاب حیات ہے یہ محمد سے شروع ہوتا ہے، محمد پر ہی ختم ہوتا ہے۔ تو نصاب حیات کون سی ذات بنی؟ مصطفیٰ کی ذات،
کون سی ذات بنی؟ اسوہ حسنہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا. تو نصاب حیات پھر کیا ہوا؟ مصطفیٰ ہوئے. مصطفیٰ نصاب حیات ہوئے. کون؟ رسول کائنات کی ذات والا، یہ پھر نصاب حیات ہوئی اور زندگی کا لمحہ لمحہ اسوہ رسول عربی کے مطابق گزرے. تو پھر یوں سمجھیں کہ آپ سراپا رحمت میں آ گئے. اور فرمایا لئن شکرتم، اگر میرا شکر ادا کرو. لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو. اور شکر ادا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں شکر ہے ہمیں محمد مل گئے، نہ، جھوٹ چھوڑنا ہے یہ شکر ہے. جھوٹ چھوڑنا ہے یہ شکر ہے. شکر نہیں، شکر ہے کہ رسول کائنات 12 ربیع الاول کو آ گئے، نہ، یہ شکر نہیں ہے. شکر یہ ہے کہ اب آپ نے سچ بول رہا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اسوہ ہے، یہ نصاب ہے، یہ نصاب ہے. اب آپ نے سچ بولنا ہے. اور رسول کائنات آ گئے، آپ نے جھنڈیاں لگا دی. یہ اظہار تشکر ہے، مگر حقیقی شکر کیا ہے؟ کہ اب آپ کے اندر بغض نہ رہے، کیونکہ یہ عادت میرے آقا میں نہیں تھی. آپ کے اندر حسد نہ رہے، کیونکہ آقا نے کبھی حسد نہیں کیا. آپ کے اندر اناد نہ رہے، کیونکہ آقا تو دشمنوں کے نیچے بھی چادریں بچھانے والے. آپ کے اندر عداوت نہ رہے، کیونکہ آقا نے جان کے دشمنوں کو بھی آزاد کر دیا، انہیں بھی معاف فرما دیا. آپ کے اندر کینہ نہ رہے، کیونکہ آقا میں یہ عادت نہیں ہے. آپ کے اندر عداوت اور نفرت نہ رہے، کیوں کہ آقا کے اندر یہ عادتیں نہیں ہے. آپ کے اندر غیبت اور فراڈ، دھوکہ، دجل، فریب، ملاوٹ، یہ چیزیں نہ رہیں، کیوں کہ آقا میں یہ عادتیں لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، یعنی اپنی بری عادتیں چھوڑتے جاؤ گے. وہ عادتیں جو مصطفیٰ میں نہیں ہیں وہ جتنی بھی اچھی ہوں وہ بری ہوتی ہیں، اور وہ عادتیں جو مصطفیٰ میں ہیں وہ اچھی ہی اچھی ہیں. تو وہ عادتیں لئن شکرتم، تم شکر کرتے جاؤ، یعنی اپنے آپ کو مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھالتے جاؤ. اپنے آپ کو رسول کائنات کے سانچے میں ڈھالتے جاؤ. یہ شکر ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے جھنڈیاں لگا دی، شکر ہے حلوہ پکا دیا، شکر ہے یہ کر دیا، شکر ہے میں جلوس میں شرکت ہو گئی. یہ اظہار تشکر کے مختلف طریقے ہیں. اصل زندگی یہ ہے اور اصل شکر یہ ہے کہ آپ ان عادتوں کو اپناتے جائیں جو مصطفیٰ نے اپنائی، جو مصطفیٰ کا کردار ہے، اور ان عادتوں کو چھوڑتے جائیں جو میرے آقا میں نہیں ہے. آقا اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول نے تمہیں دیا اخلاق کی صورت میں، کردار کی صورت میں، اسوہ حسنہ کی صورت میں، اسے لے لو، اسے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جو رسول نے نہیں دیا فَانْتَهُوا عَنْهُ، تو اسے ہٹ جاؤ، اسے ہٹ جاؤ. تو وہ کردار جو مصطفیٰ نے دیا ہے اس کردار کو اپنانا ہے. لئن شکرتم، جتنا اپناتے جاؤ گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اتنا اپنا کرم تم پہ بڑھاتا جاؤں. اپنے آپ کو جتنا مصطفیٰ کے اسوہ کے مطابق ڈھالتے جاؤ گے میرا کرم بڑھتا جائے. لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں بڑھاتا جاؤں گا، تمہیں اور اپنے قریب کرتا چلا جاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر یہ تم نے انکار کیا، یعنی زبان سے کہتے ہو موت بھی قبول ہے مگر عملاً رسول کائنات کے اسوہ کے مطابق زندگیوں کو ڈھالا نہیں ہے، تو کفرتم، تم نے کیا کیا؟ کفر کیا. ان عذابی لشدید، تو پھر بے شک نعرے لگاتے رہو ان عذابی لشدید. اگر مصطفیٰ کے اسوہ کے مطابق نہ رہے تو ان عذابی لشدید، ان عذابی لشدید. تو دوستان ذی وقار، شکر ادا کرنا ہے، اور شکر صرف زبان سے ادا. اس طرح میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہم توبہ کرتے ہیں، اور توبہ بھی کس طرح کرتے ہیں؟ منہ سے. اور گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ معاف کرے سی جائے. ایسے کئی باتیں ایسے ہوتی ہیں کہ ہم کرتے ہیں جب، اور ہمیں پھر کچھ شرم آ جائے ہمیں کہ یار یہ بات تو میں غلط کر رہا ہوں، اور ادھر تو بعد میں پہنچے گی نا ہمارا تو، کیونکہ وہ ابھی ہم نے لمبے ٹکٹ لے کر آئے ہوئے ہیں. لیکن بندے جو سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اچھا سفید بارش آدمی تھا، معزز آدمی ہے، استاد ہے، فلاں ہے، اتنا معزز آدمی ہمیں سے سمجھتے تھے، اور یہ منہ پر ہی جھوٹ بول گیا، اور منہ پر ہی ایسے کر دیا. تو ہم کئی باتیں ہوتی ہیں جب ہم کرنے لگتے ہیں، تو جب وہ ماحول دیکھتے ہیں تو ہمیں اچانک شرم سی آ جاتی ہے. اچانک، یہ بھی بڑا کرم ہے، اچانک شرم سی آ جاتی ہے. اور اس شرم کو چھپانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک غلط میں کرے نا بیان، اے تا غلط اللہ معاف کریس اللہ. تو ہم جو غلط بات کر رہے ہیں اللہ نے معاف کرنا ہوتا
تو وہ ہم سے غلط بات کراتا بھی نہیں. اب جو کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے سرٹیفکیٹ مل گیا، اب اس نے معاف نہیں کرنا. تو ہم اس طرح معافی مانگتے ہیں، یہ میں کر رہا ہوں اللہ معاف کر، یہ میں کر رہا ہوں، میں تو کر رہا ہوں. اب اللہ بھی طاقت لگا لے، اپنی قدرت لگا لے، معاف کرتا ہے کہ نہیں. یعنی اللہ کی غیرت کو للکارتے ہیں کہ میں جڑا کرنا ہے میں کر چھوڑا، ہوں دیکھنا ہے کہ تو کیا کرے. تو ہم اللہ کی غیرت کو للکار رہے ہوتے کہ غلط کام کر کے کہتے ہیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. تو اس لیے دوستان جو وقار اپنے آپ کو لئن شکرتم لازیدنکم. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو کیا کہا؟ وہ خط لکھا ہے، اور خط لکھا ہے میں اس اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جس نے ہمیں محمد دیا ہے. تو گویا حضرت سلیمان لکھ رہے تھے بلقیس تو بڑی مالدار ہے، تیری بہت بڑی سلطنت ہے اور بہت ریل پیل ہے دولت کی جائیداد کی اور بڑی امیر کبیر یہ سلطنت ہے، مگر تجھے یاد رہنا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، محمد کا غلام ہوں. اللہ کا بندہ ہوں، محمد کا غلام ہوں. اور یہ الفاظ جب بلقیس نے سنے تو کہا اب ماننی پڑے گی، اب بات ماننی پڑے گی، مجھے ذرا مشورہ دو میں کیا کروں. یہاں سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں کہ خدا کا بندہ آ گیا ہے، مصطفیٰ کا غلام آ گیا. کاش ہم خدا کے بندے بن جاتے اور مصطفیٰ کے غلام بن جاتے تو جس میدان میں جاتے، دنیا کی جس میدان میں بھی جاتے، ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا کہ مصطفیٰ کے غلام آ رہے ہیں، مصطفیٰ کے غلام آ رہے ہیں. رسول کائنات کی ولادت سے پہلے بھی اگر کسی نبی کو بھی اپنا روب جمانا ہوتا ہے تو مصطفیٰ کی غلامی کا نام لیتا، نعرہ مصطفیٰ کی غلامی کا لیتا لگاتا ہے. تو پھر سلطنتیں کانپ جاتی، بڑے بڑے بادشاہ کانپ جاتے ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں آ رہا، مصطفیٰ کا غلام، مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. اور غلامی کا یہ نتیجہ تھا کہ فضاؤں پر بھی، ہواؤں پر بھی، جنوں پر بھی، پرندوں پر بھی، حیوانوں پر بھی، یہ جو ارضی ساری مخلوق ہے، ساری مخلوق پر سربراہی اور حکومت کرتے ہیں. تو جو مصطفیٰ کا غلام ہو جاتا ہے وہ کائنات کا امام اور بادشاہ بن جاتا ہے، وہ کائنات کا امام بن جاتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے. تو دوستان جی وقار آئیے آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مصطفیٰ کی غلامی نصیب فرمائے، مصطفیٰ کی غلامی نصیب فرمائے. اور مرنے کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے؟ جینے کے لیے غلامی نصیب فرمائے. اور مر کر نہیں بلکہ جیتے ہوئے آقا کی غلامی نصیب فرمائے، آقا کے نقش قدم پر اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی پیغام ہے ربیع الاول کا، یہی پیغام ہے. اور دراصل ہم ربیع الاول میں 12 ربیع الاول ہو یا پورا مہینہ ہو، یہ جو محافل ہوتی ہیں یا پروگرام ہوتے ہیں یہ اس یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں کہ 11 سالوں میں 11 مہینوں میں ہم دنیا میں مست اور بے خود ہو جاتے ہیں اور ہم اصل راہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ذرا دور ہو جاتے ہیں. تو یہ احساس دلانے کے لیے ہوتا ہے، احساس دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق ایک ذات کے ساتھ ہے جو رحمت للعالمین ہے، جس کے سبب سے ہم نے یہاں اور وہاں کامیاب ہونا ہے، بخشے جانا ہے، جس کے سبب سے ہماری سرخروئی ہے خدا کی بارگاہ میں. تو اپنا تعلق اسے ایک تازہ کرنے کے لیے ہم سال کے بعد اپنے مکانوں کو بھی تو چونا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم کرتے ہیں انہیں فریش کرنے کے لیے. تو اللہ رب العزت کا ایک سمجھے مشیت ہے کہ ہم سالانہ ایسے پروگرام کر کے نئی نسل کو بھی اور خود اپنے آپ کو بھی اوورہال کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فریش کرتے ہیں، تر و تازہ کرتے ہیں. اعتراض یہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نہیں منایا، فلاں نے نہیں منایا، فلاں نے نہیں منایا، فلاں نے نہیں منایا. مگر جب خود خدا کے محبوب نے منایا ہے تو کسی صحابی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہ بات کسی کو پتہ نہیں ہضم ہو سکے کہ نہیں ہو سکے، بس مصطفیٰ جب خود کر رہے ہیں ہر سوموار کو روزہ رکھ کر تو پھر صدیق اکبر سے پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے. جب خود مصطفیٰ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں اور صحابی پوچھتے ہیں کیوں رکھتے ہو، تو آقا نے فرمایا کیوں کہ میں اس دن پیدا ہوا، میں اس دن پیدا ہوا. آپ دیکھیں اب صدیق اکبر نے کیا یا نہیں کیا، اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی ضرورت. جب اللہ رب العزت نے پورا سال
ماؤں کو بیٹے عطا کیے ہیں، تو اب کسی صحابی نے لنگر بانٹا یا نہیں بانٹا اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں پڑتی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کیوں نہیں کرتے تھے وہ اور کیوں نہیں بانٹتے تھے؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت ان کی نگاہ چہرہ محبوب کو تکتی رہتی۔ ان کا تو ہر لمحے کا میلاد تھا، ان کا تو میلاد ہر لمحے کا تھا، انہیں تو ہر وقت یاد رہتے تھے محبوب۔ وہ تو جب گھر جاتے تھے تو انہیں بخار ہو جایا کرتا تھا، مصطفیٰ کی زیارت کے لیے ہر وقت تڑپتے رہا کرتے تھے۔ یہ میلاد تو ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ ہم اپنے من کو ذرا اجلا کر لیں، تازہ کر لیں، اور اپنے ایمان کو ذرا مہمیز لگا دیں۔ ان کا ایمان ہر وقت درو تازہ رہا کرتا تھا، اور یہ جب اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض، اور ہم پھر چپ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو کئی سو سال بعد میں یہ کیفیتیں جلوس کی اور جلسوں کی اور یہ محافل کی شروع ہوئی ہے، تو صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے دور میں اس لیے نہیں تھی کہ صحابہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ ہر وقت مصطفیٰ کے سامنے ہوا کرتے تھے، ہر وقت چہرہ محبوب کو دیکھتے رہتے تھے۔ ان کی تو نماز بھی چہرہ محبوب کو تکنا تھا، اور وہ جب راتوں کو جاتے تو اکثر صحابہ جا کر بخار ہو جاتا تھا، رات کو تڑپتے رہتے تھے کہ کب صبح کی اذان ہو اور ہم مسجد میں جائیں آقا کی زیارت کرنے کے لیے۔ وہ تو بے قرار رہتے تھے۔ یہ ہمارے لیے ہے جو دور ہو گئے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ابتدائی اور طب تابعین تک جو آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد طب تابعین تک، تو ہر ایک کو وہ ساری چیزیں یاد تھیں، ازبر تھیں۔ کسی نے مصطفیٰ کو دیکھا، کسی نے مصطفیٰ کو دیکھنے والے کو دیکھا، اور کسی نے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا، وہ تو یادیں تازہ تھیں۔ پھر جب آہستہ آہستہ اسلام پھیلنے لگا ہے، دور دراز سے لوگ آنے جانے لگے اور اسلام دور دراز تک پھیلنے لگا، ان چیزوں کی ضرورت تب پڑتی ہے۔ جیسے قرآن کی ضرورت تب پڑی، شروع میں قرآن کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر یہ قرآن جو اس طرح کا لکھا گیا ہے یہ بعد میں لکھا گیا۔ جب اسلام پھیلا ہے تو ضرورت پڑی کہ اب ہر جگہ پر پہنچانا ہے۔ یہ ہڈیوں پر اور پتوں پر اور کھالوں پر لکھا ہوا قرآن تو محفوظ نہیں ہے، تو پھر لکھا گیا ہے قرآن، کاغذات پر لکھا گیا، اور حضرت عثمان کے دور میں لکھا گیا، نہ مصطفیٰ کے دور میں لکھا گیا، نہ صدیق اکبر کے دور میں، نہ فاروق اعظم کے دور میں۔ یہ کہاں لکھا گیا؟ حضرت عثمان کے دور میں، جب یہ آذربائیجان میں جنگ ہوئی اور آرمینیا میں جنگ ہوئی، یہاں سے واپسی پر لکھا گیا کہ یہاں اگر انہوں نے دیکھا کہ قرآن کریم پڑھنے والے مختلف لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے میں ٹھیک پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ٹھیک پڑھتا ہوں، تو تب یہ قرآن لکھا گیا۔ تو کئی چیزوں کی ضرورت اس وقت نہ تھی، حتیٰ کہ قرآن کو بھی ضرورت اس وقت محسوس نہیں کی گئی۔ جسے فاروق اعظم نے حضرت صدیق اکبر کو جب حفاظ 700 مارے گئے، شہید ہو گئے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں 700 حافظ، تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ قرآن کو لکھ لیں، حافظ تو شہید ہو جائیں گے، تو پھر اسے کون سنبھالے گا؟ تو حضرت صدیق اکبر نے وہی جواب دیا جو آج کل جواب ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا جو کام مصطفیٰ نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ تو ایک طرح کی یہ محبت ہے کہ جو آقا نے کام نہیں کیا ہم کیسے کریں؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا آقا نے نہیں کیا کیونکہ اس وقت ضرورت نہیں تھی، اب ضرورت ہے، اب نہیں کریں گے تو قرآن محفوظ نہیں رہے گا۔ اور حضرت صدیق اکبر پر یہ بات کھل گئی، اللہ کرے آج بھی لوگوں پر یہ بات کھل جائے۔ تو اب تب ضرورت نہیں تھی، اب ضرورت ہے۔ فاروق اعظم نے کہا تو حضرت زید بن حارث کو بلایا اور قرآن کو لکھنا شروع کر دیا، قرآن کو لکھنا شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اب دوسری اذان جمعہ کی ہوتی ہے، یہ آقا کے زمانے میں نہیں تھی، صدیق اکبر کے زمانے میں نہیں تھی، فاروق اعظم کے زمانے میں شروع ہوئی۔ تو اب کیا کہیں، آقا کے زمانے میں جو نہیں تھا فاروق اعظم کے زمانے میں شروع ہے تو دوسری اذان نہ دیا کریں۔ دوسری اذان کو دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ آقا کے زمانے میں تو اب یہ باتیں شاید آپ نے پہلے سنی ہی ہوں گی، اکثر نے نہیں سنی ہوں گی۔ تو یہ اذان دوسری فاروق اعظم کے دور میں شروع ہوئی۔ یہ 20 رکعت ہم تراویح پڑھتے ہیں، یہ آقا کے زمانے میں نہیں تھی، آقا نے صرف 2 دن پڑھائی ہے، اور آقا نے تو 36 بھی پڑھائی ہیں، 36 رکعتیں، 36 رکعتیں، اتنی رکعتیں، مگر آقا کریم کے دور میں نہیں تھی، صدیق اکبر کے دور میں بھی، صدیق اکبر کے دور میں بھی یہ 20 رکعتیں جماعت کے ساتھ نہیں تھی، فاروق اعظم کے دور میں یہ 20 رکعتیں شروع ہوئی۔ تو آپ کہیں کہ آقا کے دور میں نہیں تھی تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہوں جڑے بھی جی بیٹھے ہوتے ہیں جڑے پڑھنے تو اگے بھی ذرا دور آنے مزے پڑھ گئے جس سے آقا نہیں پڑھنے،
تو فاروق اعظم کون ہونا پڑھانا نماز اور سمجھ آ رہی ہے. تو اس طرح کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جب شروع کی گئی محافل میلاد اس وقت یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگ امیر ہوتی گئی سلطنت, بادشاہ جو آتے گئے آپ کے سامنے تاریخ پڑھیں تو سلطنتیں امیر ہوتی گئی, دین سے دور ہوتے گئے, لوگ دور ہوتے گئے, فاصلے بھی زیادہ تھے, مدت بھی بڑھ گئی. تو پھر ضرورت پڑی کہ اسے یاد کرنے کے لیے کوئی مواقع دیے جائیں. تو پھر یہ محافل کا آغاز ہوا. اللہ رب العزت ہمیں رسول کائنات کی محبت نصیب فرمائے, سچی غلامی نصیب فرمائے اور رسول کائنات کے اسوہ کے مطابق زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.